اسلام کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، رسول کے اعتبار سے عید کیا ہے اور ہم عید کیسے منائیں گے، ہمیں دونوں چیزوں کا مقایسہ کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہے کہ جس طرح سے ہم عید مناتے ہیں وہ کلمہ طاہرین علیہ السلام کو بتایا ہوا طریقہ ہے یا اس طریقے سے الگ ہے۔ اگر اس طریقے سے الگ ہمارا طریقہ ہے عید منانے کا تو ہماری عید نہیں ہے، لیکن اگر وہی طریقہ ہے تو ائمہ طاہرین نے بتایا ہے، اسی طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ویسے ہی عید منا رہے ہیں تو عید ہے۔ نماز میں اللہ کو کسی چیز کی ضرورت تو ہے نہیں، وہ تو غنی مطلق ہے، احتیاج تو ہم کو ہے، ضرورت تو ہم کو ہے۔ اللہ نے جو نمازیں رکھی ہیں ہم پہ واجب قرار دی ہیں، اس کا ثواب یا عذاب جو کچھ بھی ہو وہ ہمیں کو ملنے والا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ہم نے انجام دیا تو ثواب جو ملے گا وہ ہمیں ملے گا، اور اگر ہم نے اس کے کبھی کچھ کوتاہی کیا اور صحیح انجام نہیں دیا تو جو کچھ اس کی سزا ہوگی وہ ہمیں ہی ملے گی۔ کسی بھی عبادت سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ دنیا کے تمام لوگ مل کے اللہ کی عبادت کرنے لگے تب بھی اس کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا اس سے منہ موڑ لے تب بھی اس کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ اس کا کرم ہے کہ جیسی شان اس کی ہے، اس نے ہماری ہدایت کرنے کے لیے جن رہنماؤں کو بھیجا ہے ان کی شان بھی بالکل ویسی ہی ہے۔ ان کو ماننے نہ ماننے سے ان کا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، ان کو ماننے سے ہمارا فائدہ ہے، انکار کرنے سے ہمارا نقصان ہے۔ جس طریقے سے پوری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، ویسے پوری دنیا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو ان کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کی پوری دنیا اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لے تو ذرہ برابر اس کی شان میں کمی نہیں ہوگی، ویسے ہی پوری دنیا ان سے منہ موڑ لے تو ان کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ ہاں اتنا ہوگا کہ جہاں پیدا ہوئے ہیں اگر منہ موڑ لے تو نماز چلی جائے گی۔ ولادت اتنی عظیم ہے، اگر اس کی طرف سے مسلمان کا رخ مڑ جائے تو اس کی نماز ختم ہو جائے، اور نبی کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے ان کو ما سواہا ما سواہا، یہ قبول تو سب قبول، یہ مردود تو سب مردود۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رخ مڑ گیا، نماز گئی تو سارے اعمال غارت ہو گئے، اب کہاں سے کوئی عمل آئے گا جو انسان کو بخشوائے گا؟ تو عبادتیں جو ہمارے لیے واجب قرار دی ہیں اللہ نے، وہ صرف ہمارے لیے ہمارے ذوق ہماری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم عبادت کریں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اللہ نے اسی لیے تشریف کے لیے ثواب رکھا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آگے بات عرض کرتا چلوں، ظاہر سی بات ہے دیر تک خطبہ برداشت بھی نہیں ہوتا ہے اور میں دیر تک یہ بھی نہیں سکتا ہوں، میری حالت ویسی نہیں ہے۔ نماز ہم گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ہم مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ہم فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ہم جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟
घर में पढ़ना चाहे तो घर में पढ़ सकता है इंसान, मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहे तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, फरादा पढ़ना चाहे तो फरादा पढ़ सकता है, जमात के साथ पढ़ना चाहे तो जमात के साथ पढ़ सकता है। इस मस्जिद में पढ़ना चाहे यानी अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ना चाहे तो पढ़े, जमा मस्जिद में चाहे जाकर पढ़े, बढ़ता जाए, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सवाब में इजाफा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सवाब में इजाफा। ये सवाब पूरा रखा है तशरीफ के लिए। इसीलिए इंसान अगर घर में नमाज पढ़ रहा है तो उसका जो सवाब है उसके बनिस्बत महल्ले की मस्जिद में जो नमाज पढ़ रहा है उसका सवाब बहुत ज्यादा। क्यों? इसलिए कि वहां तनहा है, यहाँ जमाअत है, लोग हैं, अफराद हैं। तो क्या सिर्फ लोगों के इकट्ठा हो जाना ही यही काफी है? नहीं, इकट्ठा इसलिए खुदा करना चाहता है, मुत्तहिद इसलिए खुदा करना चाहता है कि एक दूसरे के हालात को मालूम हो। अल्लाह बंदों को मुत्तहिद इसलिए करना चाहता है कि वो एक दूसरे के हालात को मालूम करे, जो जिसकी जिस सूरत में जहां जैसे मदद कर सकता है मदद करे, मदद जहां कर सकता है। इसीलिए आम नमाज जो जौमिया नमाज कहलाती है वो आप किसी भी मस्जिद में पढ़ सकते हैं, लेकिन नमाज जुमा हर मस्जिद में नहीं पढ़ सकते। उसके लिए एक एरिया मुअय्यन है, इतने एरिया में एक ही नमाज जुमा होगी। ये बदबख्ती है कि हम जैसे कुछ तालिब इल्म भी कि जिनके सर पर ऐसा लिबास भी होता है और वो चंद जगहों के लिए एक ही जगह पे दो नमाज करा देते हैं। लेकिन बहरहाल एक फरसत में यानी 5.5 किलोमीटर तकरीबन होता है, इसमें सिर्फ एक नमाज जुमा होती। क्यों? रोजाना पढ़ो मस्जिद में, अपने मोहल्ले की मस्जिद में। फिर नमाज जुमा पढ़ना हो तो कैसी मस्जिद में पहुंचो जहां 5.5 किलोमीटर के दरमियान कोई और नमाज न हो, एक नमाज हो, ताकि इतने एरिया में जितने लोग, जितने मोमिन रहते हैं सब इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा होने के बाद एक दूसरे के हालात को मालूम करके जो भी जिससे हो सकता है वो करे। फिर साथ में 2 दिन ऐसा कि जहां हम तो नमाज पढ़ लेते, यहाँ पर इजाजत है तो पढ़ लेते हैं, हमें थोड़ी सी रुख्सत मिल जाती है, पूरा फायदा उठाते हैं। हमें थोड़ी सी रुख्सत मिल गई है कि दो नमाज को साथ मिला के पढ़ लें तो हम मुसलसल वैसे ही पढ़ते हैं। हालांकि 5 नमाज के औकात अलग अलग हैं, खुसूसियत के औकात सबके अलग अलग हैं, 5 नमाज को अलग अलग पढ़ना ज्यादा बेहतर भी है, लेकिन बहरहाल में इजाजत मिल गई तो हम पढ़ लेते हैं। वैसे ही नमाज ईद के लिए हुक्म है कि इंसान जब नमाज ईद पढ़ने चाहे तो गुस्ल करने के बाद लिबास पाकीज़ा लिबास ज़ेब-ए-तन करके तुमानियत के साथ, इत्मीनान के साथ सहरा में जाए, सहरा में जाके नमाज अदा करे, इत्मीनान से जाए, न कि हंसता हुआ, खेलता हुआ, मजाक उड़ाता हुआ, नहीं, इत्मीनान से जाए और ज़बान पे कुछ न हो सिवाय जिक्र खुदा के, ज़बान पे कुछ न हो सिवाय जिक्र खुदा के। इसीलिए हमें ताकि शबे ईद से लेके ईद के ज़ोहर के वक्त तक तुम्हारे लिए मखसूस जिक्र हमें बयान किया। ये जिक्र होना चाहिए तुम्हारी ज़बान पर, ये जिक्र करते रहो, अल्लाह का ये तज़किरा करते रहो, अल्लाह का ये तज़किरा करते रहो। जितना अल्लाह का तज़किरा करते रहोगे गुनाहों से बचते रहोगे, सवाब हासिल करते रहोगे। ये अल्लाह ने नमाज जमात में मोहल्ले की मस्जिद में इकट्ठा किया कि मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के हालात मालूम करें। फिर नमाज जुमा में इतने एरिया के दरमियान के जितने मुस्लिम हैं वो सब इकट्ठा हो जाए। फिर नमाज ईद में सहरा में इकट्ठा कर दिया। फिर एक दिन अल्लाह ने पूरी कायनात के लोगों को अपने घर के पास लाया। पूरी दुनिया के मुसलमान अल्लाह के घर के पास आ जाओ और आने के बाद फिर यहाँ वहाँ तो ज़बान नहीं मालूम है, बहुत से लोगों का तजुर्बा भी होगा, ज़बान नहीं मालूम है मगर इशारे में न जाने कितनी कितनी हाजतें पूरी हो जाती हैं। सलावत भी मोहम्मद सबसे मेन बात अल्लाह का जो मकसद, असली जो मकसद है वो ये है मोमिनीन में इत्तेहाद होना, मोमिनीन का मुत्तहिद रहना, मोमिनीन का एकजा होना, एक जगह रहना, इख्तिलाफ से दूर रहना, इख्तिलाफ से बचे रहना सबसे अहम तरीन इबादत। आज का दिन अब तो शैतान आजाद हो गया,
تو مقید تھا، آج آزاد ہو گیا ہے، آج آزاد ہو گیا ہے، اب وہ ہر طریقہ اپنائے گا. اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہی کہا تھا پروردگار تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. یہ نہیں کہا تھا سنیما گھر میں جاؤں گا، یہ نہیں کہا تھا فلاں جگہ جاؤں گا. کیا کہا تھا؟ پروردگار تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا. اور سیدھے راستے پہ بیٹھ کے لوگوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ نے کہا تجھے بھی جہنم کا ایندھن بناؤں گا، جو تیرا اتباع کرے گا اسے بھی جہنم کا ایندھن بناؤں گا. لہذا بہت خیال رہے. آج جو عید منا رہے ہیں ماں، ہماری نگاہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عید ہو. لباس نئے لباس سبھی لوگ اکثر لوگ تیار کرتے ہیں، تقریباً سبھی لوگ تیار کر لیتے ہیں، کرا لیتے ہیں. عید آئی تو حسنین علیہ السلام نے بھی لباس کا مطالبہ کیا. تو کیا ان کا مطالبہ بھی ہمارے بچوں جیسے کے مطالبے جیسا ہے؟ جیسے ہمارے بچے لباس کی ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور ایسا چاہیے اور ویسا چاہیے ہے، اور والدین مجبور ہو کے اپنے بچوں کی اس خواہش کو پوری کرتے ہیں، تو کیا حسنین علیہ السلام بھی ہمارے ہی بچوں کی طرح سے ضد کر رہے تھے؟ نہیں، وہ تو فضیلتوں کے باب کھولنا چاہ رہے تھے تاکہ دنیا آگاہ ہو جائے، جان لے کہ اللہ نے انہیں کیسی عظمت عطا کی ہے، اللہ کی نگاہ میں ان کی عظمت کیا ہے. مادر گرامی کی خدمت میں آئے ماں، شہر کے سارے بچوں کے پاس نئے لباس ہیں، ہمارے پاس لباس نہیں ہے. تو بیوی نے کیا جواب دیا تھا؟ بچوں سو جاؤ، تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا. آپ مجھے بتائیے، بیوی نے کہیں کسی سے کپڑا لیا تھا، کسی درزی کو دیا تھا، پھر آپ نے اپنے بچوں سے یہ کیوں کہا کہ بچوں سو جاؤ تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا؟ کیا معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، بیوی نے بچوں کا دل بہلانے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو بہلانے کی غرض سے بھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے کہ تم جھوٹ بولو گے تو انہیں بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہو جائے گی. تو جس شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو بہلانے کی غرض سے بھی جھوٹ نہ بولنا، جس کے گھر میں شریعت ہوئی ہے، کیا وہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں. تو پھر بیوی نے کیوں کہا بچوں سو جاؤ تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا؟ اور کمال تو یہ ہے کہ بیوی نے جو لفظ استعمال کی تھی، چاہے جتنا بڑا منصبدار رہا ہو، جب وہ دروازے پہ آیا تو اس نے بھی آ کے یہی کہا، انا خیاط الحسنین. اس کا مطلب یہ ڈر اتنا عظیم ہے، اس ڈر کے آنے کے بعد انسان جتنا جھکتا جائے گا اتنی عظمت ہے. بچوں سو جاؤ تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا. ہم نے جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ میں آئی. قرآن مجید میں اللہ نے کچھ صدیقوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی سیرت بھی بیان کیا ہے. ان میں سے ایک کا تذکرہ کرتے ہیں، جلدی جلدی منزل تک پہنچ جاؤں. جناب یوسف بن صدیق کہا ہے قرآن مجید میں. ان کو جب قید میں رکھا گیا تھا تو دو قیدی آئے تھے اور انہیں نے آ کے خواب بیان کیا تھا. ہم نے یہ خواب دیکھا، ہم نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتائی دی. جناب یوسف نے دونوں کے خواب کی تعبیر بتا دیا. جیسے ہی انہیں نے خواب کی تعبیر بتایا یہ ہنسنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا. مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تو انہیں روایت ہے نہ حدیث ہے نہ ضعیف اور اسی طرح کا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو تعبیر دی تھی جناب یوسف نے دونوں قیدیوں کو، ان کے ساتھ ویسے ہی ہوا. یہ تفصیلی اذکارات اللہ کے خزانے عالیہ میں موجود ہیں. جو تعبیر بتائی تھی خواب کی جناب یوسف نے وہی ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے صدیق. صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ اس کے زبان سے جو نکل جائے وہ ہو جائے. عزیزو، یہ جناب یوسف صدیق ہیں. لوگوں نے گڑ کے خواب بیان کیا تھا مگر یوسف نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. ایسے ہی بیوی بھی صدیقہ ہیں.
انہی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. اب رضوان جنت ہے، مگر جب در سیدہ پہ آیا تو آ کے یہی کہا تھا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، لباس لے کے آیا ہوں. بچوں نے لباس سے ریٹرن کر لیا. لباس سے ریٹرن کرنے کے بعد پھر اور خواہش، ایک عظمت کا اظہار ماں سے کروایا اور دوسری عظمت کا اظہار نانا سے کرانا چاہتا. نانا کی خدمت میں آئے، نانا جان شہر کے سارے بچے سواریوں سے جا رہے ہیں عیدگاہ تک، ہمیں بھی سواری چاہیے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، نبی اپنے کسی بھی صحابی سے کہتے تو کیا وہ سواری کا انتظام نہیں کر دیتا؟ فخر محسوس کرتا کہ نواسے رسول کے سواری کا انتظام کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اور دوڑ دوڑ کے جلدی جلدی جا کے اس کام کو انجام دیتا. مگر نبی کریم نے کسی بھی امتی سے نہیں کہا کہ میرے نواسوں کے لیے سواری کا انتظام کر دو تاکہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ امامت کا وقت پڑا تھا تو ہم نے ساتھ دیا تھا، امامت کا وقت پڑا تھا تو ہم نے ساتھ دیا تھا. اس لیے نبی نے کسی بھی صحابی سے کچھ نہیں کہا، خود ناکا بن گئے، خود ناکا بن گئے. بچوں کو کندھے پہ سوار کر لیا، ایک بچہ دائیں کندھے پہ، دوسرا بچہ بائیں کندھے پہ. پھر خواہش، نانا جان شہر کے بچوں کے سواریوں کے لگام لجام ان کے ہاتھوں میں ہے، ہمیں بھی لگام و لجام چاہیے. نبی کریم نے اپنی زلف مبارک کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ بڑے نواسے کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا حصہ چھوٹے نواسے کے ہاتھ میں دیا. اب امامت ہے جو نبوت ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے، امامت جدھر جدھر جا رہی ہے، نبوت ہر امامت کی جو مرضی ہے نبوت وہ کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، ان کی سیرت پر ہم عمل کرتے جائیں گے، خدا ہمیں عزت عطا کرے گا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.